اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صبح بخیر۔ آج کی بات میں اپنے تمام بہن بھائیوں سے سورۃ الانبیاء کی اس آیت سے کروں گی، جس میں ہمارے اللہ پاک فرما رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، قریب آ گیا ہے لوگوں کے حساب کا وقت، اور وہ ہیں کہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں۔ ان کے پاس جو تازہ نصیحت بھی ان کے رب کی طرف سے آتی ہے اس کو با تکلف سنتے ہیں اور کھیل میں پڑے رہتے ہیں، دل ان کے دوسری ہی فکروں میں منہمک ہیں۔ کتنی قابل غور آیت ہے بہن بھائیوں، اور یہ بھی دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کس طرح بتا رہے ہیں کہ بالکل کیا واقعہ ہونے والا ہے، اور ہم لوگ اس چیز کو کچھ بھی اہمیت نہیں دے رہے، سمجھ نہیں رہے کہ اللہ تعالیٰ کی بات کو نہ سننا، غور نہ کرنا ہی تو آیتوں کو چٹلانا ہوتا ہے۔ بس میں آج اپنی دل کی ایک آپ سے بات ضرور کروں گی۔ میں چھوٹی سی تھی تو میری دادی جان کو اللہ جنت بخشے مرحوم کو، تو وہ مطلب جایا کرتی تھی داتا دربار، تو انہوں نے مجھے لے جانا ساتھ۔ تو تقریباً آئی تھنک کہ تھوڑا سا عرصہ پہلے کی بات ہے، ابھی تو خیر وہ بڑا نیا بن گیا ہے نا، اس سے تھوڑا سا پیچھے آپ کر لیں، کم از کم 15-20 سال تو پیچھے کر لیں آپ، یعنی کہ میں کافی 6-7 سال کی ہوں گی۔ اس ٹائم پہ تب سیڑھیاں تھیں وہاں پہ، سیڑھیاں تو بالکل میں نے جانا، دادی ماں نے مجھے وہاں پہ سیڑھیوں پہ بٹھا دینا۔ میں نے پھر تھوڑا سا اور یہ سلسلہ چلتا رہا، دادی ماں نے جانا، سیڑھیوں پہ بٹھانا، دعا کر لینی۔ اس کے بعد پھر ہوا یہ کہ تھوڑی سی بڑی ہو گئی، اردو پڑھنی آ گئی، 10-12 سال کی ہو گئی۔ پھر میں گئی ادھر، تو ہوا یہ کہ میں نے جا کر میرے دل میں یہ شوق پیدا ہونا کہ ماشاءاللہ، پھر جا کے فاتحہ پڑھنی آ گئی، وہ پڑھی، اور داتا صاحب کے رحمۃ اللہ علیہ کے، تو پھر میں نے ایسے میرے دل میں آ گیا کہ یا پروردگار عالم، یہ ماشاءاللہ اتنی عزت ہے، درویش لوگ ہیں یہ، تو کیا وجہ کہ مطلب آخر انہوں نے کیا ایسا کیا ہوگا، نماز روزہ اور یہ سارا کچھ، تو اس کے علاوہ بھی کچھ ہوگا لازمی۔ لیکن جی یہ بات دل میں آئی تو ایسے نظر گھماتے گھماتے اوپر نظر پڑی، میرے اوپر لکھا ہوا تھا، ایک دم اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ درود شریف لکھا ہوا تھا کہ بے شک اللہ اور اللہ کے فرشتے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھتے ہیں۔ میرے دل میں بات آ گئی، میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پیر مکی گئے ہم، کیونکہ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ کا فرمان ہے کہ جو میری طرف آئے وہ بلکہ پہلے میرے پیر کے بھی ہو کے آئے، پیر مکی بھی سلام کرے۔ میں نے یہ بات سنی ہوئی تھی تو وہ پاس ہی تھے، تو میں ادھر بھی گئی، وہاں جا کے بھی یہی کنڈیشن کے فاتحہ پڑھی، اور یہی دل میں وہاں پہ بھی میں نے یہی عبارت پڑھی کہ لکھا ہوا تھا کہ بے شک اللہ اور اللہ کے فرشتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، تو اے ایمان والو تم بھی درود بھیجو۔ دل میں بات اتر گئی، سمجھ آ گئی کہ بھئی یہ ہے وہ رستہ جس کی وجہ سے یہ بندے برگزیدہ ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اللہ نے اتنے ان کو جو بھاگ لگائے ہیں نیک لوگوں کو، یہ پہلی محبت تو اللہ پاک سے اور اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، پھر انسان کو اللہ رنگ لگاتا ہے، پھر یہ بات چل ہو جاتی ہے۔ تو ہم کیوں نہ وہ کام کریں بہن بھائیوں جس میں اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو۔ دیکھیں آج کل چلو ہم مانتے ہیں بڑا جی پیسوں سے ساروں کو پیار ہے، نہ اس میں ہمارے پیسے لگنے ہیں، ہے نا۔ ہم اگر چھوٹی چھوٹی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اب سنتوں کو یاد کریں، اور کس لیے کریں، ایک تو ہمیں ثواب مل جائے، ایک ہم اللہ تعالیٰ کی نظر میں اللہ کے محبوب سے پیار کر رہے ہیں تو ہم بھی اللہ کے ولی بن جائیں گے، اللہ کے دوست بن جائیں گے۔ دیکھیں نا، کوئی ایسا خرچہ نہیں ہمارا جیب سے جا رہا، اور دوسرا پڑھ کے ہمیں خود ہی فائدہ ہو رہا ہے، ہمارے دنیا کے معاملات آسان اور سیدھے ہو رہے ہیں۔ تو اس سے بڑی خیر و برکت، اس سے بڑی تجارت اور کون سی ہے؟ سوچیے تو صحیح نا، یہی تو تجارت ہے اصل میں، جو نفع والی ہے، جو اللہ کے قریب لے کے جاتی ہے۔ اب دیکھیں، ہم نے اگر شیشہ دیکھنا ہے، ہر بندہ دیکھتا ہے، ہم اگر ساتھ ایک سنت کو پوری کر لیں گے تو اللہ ہم سے کتنا راضی ہوگا بہن بھائیوں، ذرا سوچو۔ نہ آپ کے پیسے جیب سے جانے، نہ میرے جانے، ایک دوسرے کو اچھی نصیحت کر دیں گے، سب کا بھلا ہو جائے گا۔ اور پھر ہم جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں، تو جو ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھتے تو ہم کیوں نہ پڑھیں، آخر ہم ان کے امتی ہیں۔
کتنی بڑی امیدیں لگائے بیٹھے ہیں، یہ قیامت سے ڈر لگتا ہے، لیکن پتہ ہے کہ نہیں ہماری رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کتنے ہمارا وہ کالی کملی والا، کالی کملے والا، کیسے ہمارے دل میں ماشاءاللہ خوشی ہوتی ہے۔ تو میرے بہن بھائی یہ دیکھیں، آئینہ دیکھنے کی وقت کی دعا، اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی۔ اور اللہ تو ہر زبان سمجھتا ہے، بھئی ہمیں عربی نہیں بھی آتی، ہم اللہ کو ویسے ہی کہہ دیں کہ یا اللہ اگر تم نے میری صورت اچھی بنائی ہے اتنی پیاری، تو آپ میری صورت کو بھی اچھا کر دیں، تو ہی میری صورت بنانے والا ہے، تو آپ میرے اخلاق کو بھی اچھا کر دیں۔ اردو میں کہہ دو، اللہ میں نے یہ تو نہیں کہا کہ عربی میں لازمی بولو۔ جب ہم اردو میں اللہ سے شکایتیں لگاتے ہیں، اردو میں روتے ہیں، تو ہم اردو میں اللہ سے یہ دعا بھی مانگ لیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ اللہ تو سنتے ہیں، وہی الفاظ ہے نا، جو متن تو وہی ہے نا، مقصد تو وہی ہے، اور دل میں یہ ہے کہ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسا پڑھا کرتے تھے، اس سے بڑھ کے پھر کیا نعمت ہے؟ الحمدللہ۔ یہ ایک بھی دیکھیں، ایک ایک کر کے ہم آیتیں یاد کرنے لگیں جو کہ دل میں ہمارا بار بار ہمیں ان سے سابقہ پڑتا ہے، تو ہمیں کتنا ثواب ہے۔ اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی۔ اور اس کے بعد گھر سے تو نکلنا جی آپ نے بھی، ابھی صبح ہو جائے گی، آج پتہ نہیں، آئی تھنک کہ میرا خیال میں، میرے تو دن بھی یاد نہیں، ہاں جی سنڈے ہے، تھوڑی دیر بعد کوئی اٹھے گا، کوئی نیند پوری کرے گا، دوستوں میں گھومیں گے، باہر جائیں گے، کوئی رشتہ دار آ جائے گا، کوئی سودا سلف لینے جانا ہے، تو ایک دعا کر لیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میں اللہ ہی کا نام لے کر نکلا، میں نے اللہ پر بھروسہ کیا، گناہوں سے پھرنے اور عبادت کرنے کی طاقت اللہ ہی کی طرف سے۔ کتنی بابرکت دعا ہے۔ دیکھیں آج کل تو باہر نکلو یہی رزق لگتا ہے کہ یا اللہ رحم کرے کوئی مسئلہ نہ بن جائے، جس طرح کے حالات ہیں۔ جب یہ دعا کر کے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر کے، یہ ہے سپرد کرنا، پھر باہر نکل کے جائیں جدھر جانا ہے، اللہ کے فرشتے بھی آپ کے ساتھ ہیں مدد کے لیے، اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو دیکھ رہی ہے کہ یہ بندہ میرے پہ توکل کر کے اب باہر گیا ہے۔ بسم اللہ توکلت، یہ ہے نا، یہ اللہ، یہ توکل ہے، یہ نفع ہے، پھر کوئی نقصان نہیں۔ بندہ روڈوں پہ بھی ہوتا ہے، اللہ نہ کرے کسی بڑی آفت سے اللہ بچا لیتا ہے۔ کتنی یہ خوشی کی بات ہے کہ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھا کرتے تھے، کتنی پیاری یہ دیکھیں یہ سنتیں ہیں۔ اگر یہ ہم مسلمانوں نے نہیں پڑھنی تو کس نے پڑھنی ہے؟ پھر ہم کدھر ہیں، کہاں ہیں ہم لوگ؟ ہم میں غیر مسلموں میں یا شکر کرنے والے یا کافر نہ شکر کرنے والوں میں فرق کیا رہ جاتا ہے؟ اتنا تو ہم کر سکتے ہیں نا بہن بھائیوں۔ اور دیکھیں میں اتنا جو تڑپ رہی ہوں نا، ٹھیک ہے نا، کہ یہ پڑھ لیں، یہ صرف ایک میرا شوق ہی ہے، یہ میرا بڑا شوق ہے کہ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اتنا بلند ہو، اتنی ان کی سنتیں پوری ہوں، کتنی خوشی کی بات ہے، سارے مسلمان بہن بھائیوں کی خیر ہو، سارے اللہ کے راستے پہ چل پڑے، کتنی اچھی بات ہے، کتنی رحمت برکت ہو جائے گی، یہ پریشانیوں سے دوری ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ کوئی میں نے بینک اکاؤنٹ تو آپ سے نہیں کھلوانا نا، نہ میں نے آپ کو کچھ اس کے دے دینا تو رب نے ہے، یہ اس کی عطا ہے۔ بس میرا دل کرتا ہے کہ جو میرے بہن بھائی ہیں وہ سارے ایسے ہوں، سارے اچھے مقام پہ ہوں۔ جب ہم کل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اکٹھے ہو کے جائیں گے، ٹھیک ہے نا، ایسے ہی جائیں گے کہ یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم، یہ دیکھیں جی ہم سارے آگے ہیں، ہم آپ کا نام لینے والے تھے۔ کتنی پیاری، کتنا اچھا مقام ہے کہ نہیں؟ اس سے پڑھ کے کیا ملے گا ہم لوگوں کو؟ بتاؤ اس دنیا میں ہے کچھ؟ کیا کمانے میں میرے بہن بھائیوں؟ نام لیا کرو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ تم ساروں کا بھلا کرے، سب کی خیر کرے۔ آپ بھی ایسی دعائیں یاد کر کے، ٹھیک ہے، ایک ایک کر کے یاد کرنا شروع کرو، کیا پتہ کب زندگی ختم ہو جائے۔ یہ زندگی کا اگر بھروسہ ہے، ایسے ہی بندہ مر جاتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا۔ ہنس رہے تھے جی، بیٹھے تھے کہیں، وہ تو جی کل شام کو بالکل ٹھیک ٹھاک تھا، پتہ نہیں کیا ہوا، پتہ نہیں کون سی آخری سانس ہے۔ ہم اللہ کو راضی تو کرنے ہیں، اس رب کو راضی نہیں کرنا ہے، نہیں راضی کرنا۔ بتاؤ وہ ہمیں سارا دن کھلاتا پلاتا ہے، روٹی کھلاتا ہمیں وہ رب۔ سوچا کرو، جب کھانا کھاتے ہیں ہمیں روٹی کھلاتا ہے ہمارا اللہ، ایک لقمہ ہم توڑ کے جب توڑتے ہیں تو اسے ہاتھ سے توڑتے ہیں، یہ ہاتھ کس نے دیا؟ اللہ نے دیا ہے کہ نہیں؟ پھر اس کو ہم اپنے منہ تک لاتے ہیں، یہ منہ تک جو آ رہا ہے، یہ طاقت جب ہاتھ میں ہے، ہمارا کوئی فالج تو نہیں ہمیں ہو گیا ہے کہ نہیں؟ ایسے منہ میں برکی ڈال کے ہم کھاتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، یہ اللہ کھلاتا ہے، یہ اللہ کا لاڈ ہے۔ اسے ماں اپنے بچے کے منہ میں برکیاں ڈالتی ہیں،
یہ اللہ نے ہمیں طاقت دی ہے نا، یہ اس ماں کا پیار ہے، وہ 70 موجودنے کا پیار ہے. ہم ایک کوئی ایسی حرکت نہیں کر سکتے جو ہم اس کا دل جیت لیں. وہ تو ہمیں خوش کرنے کو بڑا ہی کچھ کرتا ہے، ہمیں بڑا ہی کچھ دیتا ہے. خدا کا واسطہ اللہ کو خوش رکھو، دیکھو تمہارا بھلا ہوگا، تمہاری زندگیاں اچھی ہوں گی، ہے کہ نہیں. وہاں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بندوں کے لیے کتنا امان رکھتے ہیں کہ میری امت کے لوگ رویا کرتے تھے. وہ یہ امت جو آج ان کی باتیں بلائے بیٹھ گئی، کیا کریں گے ہم اللہ کے پاس جا کے؟ نہ میرے بہن بھائیوں، آ جاؤ سارے دنیا کے کام کرو. اللہ نے کہا ہے نا گھر سے باہر نکلو، بڑی یہ دعا ہاتھ کر لو ان کے محبوب کی. اللہ بڑے رنگ لگائے گا، اللہ بڑے رنگ لگائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ بڑے رنگ لگائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ دیا رکھا، اللہ دیا رکھا، اللہ اکبر، اللہ دیا رکھا. صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دم سے دنیا بچوں، ان کے دم سے سارا کچھ ہے. ہمارے دم کا کیا پتا، آج ہے کل نہیں ہے. اللہ تم سب کا بھلا کرے، سب کی خیر کرے. اللہ اکبر، اللہ تمہاری خیر کرے بچوں، سب کچھ دو. آمین.